بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی کے قابل احترام اور صاحب دانش ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ایک اہم موضوع پہ گفتگو کریں گے۔ امت مسلمہ کا مقصد وجود کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کی تخلیق فرمائی، زمین کو ایک خصوصی مقام عطا فرمایا۔ آج سے ہزاروں سال پہلے زمین پر انسان کو بھیجا، آدم علیہ السلام کو۔ آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا کو پہلے جنت میں رکھا اور انہیں ایک عملی سبق، پریکٹیکل لیسن دیا کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو نقصان اٹھاؤ گے۔ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی بات ماننا تمہارے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور پھر اس وقت بتا دیا زمین پہ بھیجتے وقت، میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آتی رہے گی، جو بھی اس ہدایت کی پیروی کرے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے جیسے انسانیت آگے بڑھتی رہی، ترقی کرتی رہی، سوجھ بوجھ میں، شعور میں اور دنیاوی معاملات میں، انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام آتے رہے اور لوگوں کو بتاتے رہے کہ تمہارا رب کون ہے، وہ تم سے کیا چاہتا ہے، تمہیں اسی کی بندگی کرنی چاہیے، اسی کی اطاعت کرنی چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اس کے احکام پہ عمل کرنا چاہیے۔ وہ بتاتے رہے کہ یہ جائز ہے، ناجائز، یہ حلال ہے، یہ حرام۔ وہ بتاتے رہے کہ تم کو اگر تم نے ان احکام کی پابندی کی تو کامیاب ہوگے، اور اگر پابندی نہیں کی تو جس طرح جنت میں نافرمانی ہوئی تھی اور اس کا نقصان اٹھانا پڑا تھا وہاں پر، اسی طرح کا نقصان تم یہاں بھی اٹھاؤ گے۔ پھر انسان کو عقل دی، شعور دیا، انسان کو یہ صلاحیت دی کہ وہ تجربات سے، ایکسپیرینسز سے سیکھ سکے، وہ اپنے ماضی سے سیکھ سکے، وہ تاریخ کے صفحات کو کھول کر سیکھ سکے۔ اور انبیاء کرام کا ایک طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید میں 25 انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ موٹے موٹے طور پر آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے صاحبزادے یعقوب علیہ السلام، پھر انہی کی نسل میں بعد میں یوسف علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، اور داؤد علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام، اور الیاس علیہ السلام، یا صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ۔ قرآن مجید نے تمام انبیاء کرام کا ذکر نہیں کیا، لیکن ایک اصولی بات یہ بتا دی ہے کہ ہم نے جگہ جگہ مختلف قوموں میں انہی کی زبانیں بولتے ہوئے انبیاء کرام کو بھیجا۔ کچھ انبیاء کرام کا تفصیلی ذکر ہے، بنی اسرائیل کا تفصیلی ذکر ہے اس قوم کا۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور ان کی جو اولاد ہے جو پہلے کنعان اور فلسطین کے علاقے میں رہی اور پھر اس کے بعد مصر میں گئی، پھر مصر کے بعد نکلی اور فلسطین وغیرہ میں پھیل گئی، اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسرائیل کی اولاد۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء کرام کو وہاں پر بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام آئے، اور بہت سے انبیاء کرام ان کے پاس آئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بنی اسرائیل کو یاد دلاتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی تھی، کہ میں نے تم کو دنیا جہان کے لوگوں پہ فضیلت عطا فرمائی، بڑائی عطا فرمائی۔ بڑائی کس لیے عطا کی جاتی ہے؟ بڑائی کسی کو دی جاتی ہے تو لیڈر بنتا ہے، قائد بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ حق پر قائم رہیں، حق کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے اس بات پر عمل کیا، کچھ لوگوں نے اس کی خلاف ورزی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کا کتنا بڑا احسان تھا کہ انہوں نے فرعون کی غلامی میں جو قوم پس رہی تھی مصر میں، اس کو وہاں سے نکالا، صحرائے سینا میں لے آئے۔ لیکن غلطیاں کرتی رہی یہ قوم، نافرمانیاں کرتی رہی۔ پھر بعد میں اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، فلسطین کی حکومت دی گئی۔ ان میں انبیاء آئے، ان میں بادشاہ آئے، ان میں حکمران آئے، ان میں ایڈمنسٹریٹرس آئے۔ ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ تم شرک کا شکار نہ ہونا، بلکہ جہاں جہاں تک تمہارا بس چلے، جہاں جہاں تک تمہارا دائرہ کار ہو، حق کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا۔ اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل نے جب کافی گڑبڑیں کیں
تو آج سے 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تبدیلی کی. وہ تبدیلی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کو معزول کر دیا. اس کی علامت کے طور پر بنی اسرائیل کی جو سب سے بڑی عبادت گاہ تھی یروشلم میں، وہ جو قبلہ تھا اس کو ہٹا دیا، کینسل کیا، اور خانہ کعبہ کو قبلہ قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے سے ہجرت کر کے مدینہ جانے کے بعد. اور اس کے بعد قرآن شریف میں آپ کو کئی آیتیں ملتی ہیں. مثلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں آپ کے زیر تربیت جو ایک نئی قوم، ایک نئی ملت پروان چڑھ رہی تھی، اس سے خطاب کرتے ہوئے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور اس طرح مسلمانوں ہم نے تم کو ایک بہترین امت بنایا ہے، امت وسط، بہترین امت، تمام خوبیوں کی حامل، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ بنو، اور رسول کو تم پہ گواہ بنایا. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین امت ہو جس کو لوگوں کے لیے برپا کیا گیا ہے. تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور جہاد کرو، جد و جہد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسے کہ جہاد کرنے کا حق ہے. هو اجتباکم، اس نے تم کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس دین میں، اسلام میں تمہارے لیے کوئی تنگی، کوئی مشکل، کوئی مصیبت نہیں رکھی. سیدھا سادہ صاف صحیح انسان کی فطرت کے مطابق دین. ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر، ان کی ملت پہ قائم ہو جاؤ. ہوا سماکم المسلمین من قبل فی ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے بھی تم کو مسلم کہہ کے پکارا ہے. اس قرآن مجید میں بھی تمہارا نام مسلم، فرما بردار رکھا گیا ہے. لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تم پہ گواہی دیں اور تم دنیا جہان کے لوگوں پہ گواہی دو. یہ بہت بڑا منصب تھا جو امت مسلمہ کو دیا گیا. امت مسلمہ کسی خاص نسل سے تعلق نہیں رکھتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے تعلق رکھتے تھے، اور آپ بنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے تھے. لیکن یہ امت جو بنائی گئی سب لوگوں کو ملا کے بنائی گئی. اس میں عربی اجمی کی کوئی تفریق نہیں تھی، ہندوستانی اور چینی کا کوئی فرق نہیں تھا. چنانچہ قرآن مجید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے جو آپ کو بھیجا ہے تو دنیا جہان کے تمام لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کے بھیجا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جو موجود ہیں وہ غیر موجود لوگوں تک آنے والے زمانوں تک اس پیغام کو پہنچاتے رہیں. تو کیا ہے اسٹیٹس امت مسلمہ کا جو ایک نئی ملت بنائی گئی؟ کیا یہ کوئی نیا مذہب تھا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمام انبیاء کرام یہی دین لے کر آئے. نوح علیہ السلام یہ دین لے کر آئے، ابراہیم علیہ السلام یہ دین لے کر آئے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام یہی دین لے کر آئے، اور اسی دین کو آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں. اس دین کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت. دین کی دوسری بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی اطاعت. تیسری بنیاد کیا ہے؟ آخرت آنے والی ہے، آخرت کو پیش نظر رکھ کر اپنی دنیا کی تعمیر کرو، اللہ کے احکام کی مخلصانہ پیروی کرو. اور پھر تفصیلی احکام. عبادت کا یہ طریقہ صحیح ہے، اللہ کو یوں پکارو، اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. نماز ایسے رکھنی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے 5 ستون ہیں دین کے. ایک اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسری بات یہ کہ نماز کو اس کی شرائط اور آداب کے ساتھ قائم کیا جائے، قائم کرنے والوں کے ساتھ مل کر. تیسری اس کی بنیاد یہ ہے کہ رمضان کے روزے لازماً رکھے جائیں. چوتھی بنیاد اس کی یہ ہے کہ زکوٰۃ دی جائے، اس کا نصاب بتایا گیا اتنے سال کے ختم ہونے پر. جس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے وہ حج کرے. اس طریقے سے
اس دین کی ساری تفصیلات قرآن و حدیث میں آتی ہیں۔ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ قرآن مجید میں بڑی بڑی باتیں، موٹی موٹی باتیں، اہم باتیں بتائی گئی، اور ان باتوں کو جو امپلیمنٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل لائف میں، ان کو چلایا، وہ حدیث ہے۔ ایک اور لفظ ہے سیرت، یعنی حضور نے کس طریقے سے کام کیا۔ حدیث، حضور نے کیا باتیں بتائیں، کسی چیز کا حکم دیا، کسی چیز سے منع کیا، کسی چیز پر خاموش رہے کہ اوکے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، سب ساری کی ساری چیزیں حدیث میں آتی ہیں۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہی دو۔ رسول نے تم پہ گواہی دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ زندگی میں اسلام کو پیش بھی کیا، سمجھایا بھی، عمل بھی کیا، اور پھر اس کے بعد امت کو تیار کر دیا۔ امت کی کیا ذمہ داری ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ دوبارہ آپ کا استقبال ہے محترم ناظرین، اس اہم موضوع پہ گفتگو کو مکمل کرنے کے لیے، اور بہت ہی اہم موضوع ہے۔ بات آپ کے سامنے یہ رکھی جا رہی تھی کہ امت مسلمہ کو ایک بہترین امت قرار دیا گیا۔ آدمی بہترین کب بنتا ہے، امت کب بہترین بنتی ہے؟ صرف سٹیٹس دینے سے تو کام نہیں ہوتا ہے۔ سٹیٹس دیا گیا، لیکن جو لوگ اس سٹیٹس کا، اس حیثیت کا صحیح حق ادا کریں گے، وہی لوگ اس سٹیٹس کے حقدار ہوں گے۔ جہاں تک پوری امت کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پوری امت کو، اور میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ یہ امت کسی خاص نسل پر یا عربوں پر یا اجمیوں پر یا ہندوستانیوں پر یا پاکستانیوں پر مشتمل نہیں۔ جو بھی اس پیغام کو آگے قبول کر لے گا وہ اس امت کا ایک فرد بن جائے گا۔ اور دیکھیں آپ پچھلے 1400 سال کی تاریخ کہ دنیا کی مختلف قومیں آتی رہیں اور وہ اس دین کی خدمت کرتی رہیں، اس کے مراکز تبدیل ہوتے رہے۔ مدینے میں اس کا مرکز تھا، پھر کوفہ میں اس کا مرکز بنا، پھر دمشق میں اس کا مرکز گیا، پھر اس کے بعد کے ادوار میں کبھی قاہرہ نے بڑھ کر اس کی خدمت کی، کبھی دلی نے بڑھ کے اس کی خدمت کی، کبھی چین سے اس کا غلغلہ بلند ہوا، کبھی استنبول سے اس کی خدمت کی گئی، کبھی مراکش وغیرہ سے اس کی خدمت کی گئی۔ یہ دین کسی خاص قوم تک محدود نہیں ہے، یہ امت کسی خاص علاقے تک محدود نہیں۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کا کم از کم ایک طبقہ قیامت تک اس دین پہ قائم رہے گا۔ اب آئیے اس بات پہ ہم غور کریں کہ یہ جو ہمیں اسٹیٹس یا ذمہ داری دی گئی ہے بہترین امت، اس کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں ہم؟ ایک آدمی کو اگر ڈاکٹر کی ڈگری دے دی جائے لیکن اگر وہ لوگوں کا علاج نہ کرے، ڈیریلیکشن آف ڈیوٹی، اپنی ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ ڈگری اس سے چھین لی جائے گی۔ یہ ڈگری، یہ منصب بحیثیت مجموعی اس پوری امت کو دے دیا گیا ہے۔ اسے کرنا کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ اسے شعور رہے کہ یہ ہمارا کام کیا کام ہے، ہم کو اسلام پہ چلنا ہے، ہم کو اسلام کے احکام پہ عمل کرنا ہے۔ دوسری ذمہ داری اس کی یہ ہے، اس کو دنیا بھر میں پھیلائے، خزانے کا سانپ بن کر اس پہ بیٹھ نہ جائے۔ تو شہادت قولی اور عملی دونوں ہونی چاہیے۔ قولی شہادت کیا ہے؟ ہم اپنی گفتگوؤں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، اپنی ملاقاتوں کے ذریعے سے، اپنی بات چیت کے ذریعے سے، یا بعد میں جو نئے طریقے ایجاد ہوئے مثلاً تحریر کے ذریعے سے، مثلاً ہمارے ادبی کاموں کے ذریعے سے، ہماری شاعری کے ذریعے سے، اور اب جو نیا الیکٹرانک میڈیا آیا ہے، تقریباً 80-90 سال پہلے ریڈیو آیا، 50-60 سال پہلے ٹی وی آ گیا، کئی اس طرح کی چیزیں آئیں، یا انٹرنیٹ آ گیا 20-25 سال پہلے۔ ان سب کے ذریعے سے ہم اس دین کی تشریح کریں۔ قرآن مجید، اس کا ہم دنیا کی تمام زبانوں میں ترجمہ کریں۔ دنیا میں 1000 سے زیادہ زبانیں ہیں، ہر آدمی عربی نہیں جانتا ہے۔ آپ کہیں کہ نہیں عربی میں ہی پڑھو، نہیں پڑھ سکتا ہے آدمی، چنانچہ دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن شریف کا ترجمہ کیا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ترجمہ کیا گیا، پھر آپ کی احادیث کا ترجمہ کیا گیا۔ یہ چیزیں ساری دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ پھیلاتے رہنا، اور ظاہر ہے کہ شیطان خاموش نہیں بیٹھتا ہے، شیطان گڑبڑیں کرے گا، شیطان غلط فہمیاں پھیلائے گا، شیطان جھوٹا پروپیگنڈا کرے گا، شیطان راہوں میں رکاوٹ ڈالے گا۔ تو ان سب کا توڑ کرنا ہے اور ان سب کا جواب دینا ہے۔ اب ظاہر ہے کوئی شخص اگر اخبار کے ذریعے سے کوئی غلط بات پھیلاتا ہے تو آپ کو بھی اخبار کے ذریعے سے جواب دینا پڑے گا۔
ایک اخبار ایک شہر میں 5 لاکھ کاپیاں اس کی بکتی. اب 5 لاکھ گھروں پر جا کر آپ بتا تو نہیں سکتے کہ بھئی یہ غلط بات بتائی گئی اسلام کے بارے میں. آپ کے پاس بھی اخبار ہونا چاہیے. سو چینلز ہیں ٹی وی کے، اور وہ ٹی وی کے چینل، کسی ٹی وی کے چینل سے کوئی غلط بات اگر کہی جائے اسلام کے خلاف، رسول اللہ کے خلاف، لاکھوں افراد تک وہ بات پہنچے گی. اب آپ ہینڈ بل بانٹیں، اس سے تو کام نہیں چل سکتا ہے. آپ کے پاس بھی ٹی وی کا چینل ہونا چاہیے جس کے ذریعے سے آپ لوگوں تک بات بتائیں، جیسے اس ٹی وی کے ذریعے سے، پیس ٹی وی کے ذریعے سے خدمت کا اور دعوت کا کام ہو رہا ہے. ایسے ایک نہیں، ایسے 50 چینل ہونے چاہیے. ہر مسلم ملک کے پاس ایسے چینلز ہونے چاہیے. ہر مسلم ملک کو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہیے. تو دین کی تشریح ہوتی رہے. قولی شہادت، پھر عملی شہادت. عملی شہادت اور بڑی چیز. اس وقت دنیا میں 57 آزاد مسلم ممالک، بلکہ کوسوو کو آپ شامل کریں 58 آزاد مسلم ممالک. آج ہم لوگ کیا گواہی دے رہے ہیں؟ آج ہم لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ اسلامی اخلاق پہ عمل کرنا ذرا مشکل ہے. آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ نماز کا پابندی سے پڑھنا ذرا مشکل ہے. آج ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اگر سود کی بنیاد پر ساری دنیا چل رہی ہے تو ہم بھی سود کی بنیاد پر اپنی معیشت چلائیں گے، اور سود کو ختم کرنا ذرا مشکل ہے. آج ہم دنیا کے سامنے یہ گواہی دے رہے ہیں بہت بڑے پیمانے پر کہ بے پردگی اگر ہے تو ہم بھی بے پردگی پہ چلیں گے، اور شیطان جو پٹی پڑھاتا ہے اس کو پڑھتے رہیں گے، اس کے راستے پہ چلتے رہیں گے. آج ہم یہ گواہی دے رہے ہیں کہ جان لی جا سکتی ہے، قتل و خون کیا جا سکتا ہے، فساد برپا کیا جا سکتا ہے. آج ہمیں گواہی دے رہے ہیں کہ مذہبی معاملات میں تنگ نظری اختیار کی جا سکتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان کو کھینچا جا سکتا ہے. کتنی غلط گواہی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر آج دنیا بھر کے مسلمان دینے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلا ایک زمانہ تھا، کسی نے بڑی صحیح بات کہی ہے کہ سچا مومن وہ ہے جس کو دیکھ کے خدا یاد آ جائے. مومن ایسا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کو دیکھ کر لوگ کہتے تھے کہ ہاں یہ اچھے لوگ ہیں، یہ جس بات کو پیش کر رہے ہیں وہ بات لازماً صحیح ہے یا صحیح ہوگی کم سے کم. یہ صاحب کردار لوگ ہیں، یہ صاحب عمل لوگ ہیں، یہ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں. اور پھر اس کے بعد ان چیزوں سے متاثر ہو کر وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے اور کہتے کہ ہاں بڑی اچھی تعلیم ہے، بڑے اچھے انداز سے بات کو بتایا گیا ہے. لیکن آج ہماری انفرادی زندگی اور ہماری اجتماعی زندگی، ہماری خاندانی زندگی، ہمارا کاروبار، ہماری تجارتیں، ہماری حکومتیں، ہماری حکومتوں کے باہمی تعلقات، یہ سب کے سب اسلام کا بہت ہی غلط نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. تو یہ جو قولی شہادت بھی ہم پورے طور سے نہیں دے رہے ہیں، اور عملی شہادت میں بھی ہم بڑی حد تک ناکام. کیا کرنا چاہیے ہم کو؟ یہ جو بھی اہل فکر ہیں، سوچنے سمجھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندوستان میں رکھتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، ان ھذہ امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، میری عبادت کرو. ایک اور جگہ فرمایا گیا ان ھذہ امۃ واحدہ وانا ربکم فاتقون، یہ تمہاری امت ایک امت ہے، امت واحدہ ہے، میں تمہارا رب ہوں اور تم مجھ سے ڈرو. یہ ہماری ذمہ داری. اور اس آیت میں جو فرمایا گیا تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کے سامنے باتوں کو پیش کرنے کے لیے، قولی طور پر عملی طور پر دونوں باتیں. یہ صرف اخبارات نکال دینا یا ٹی وی کا اسٹیشن قائم کر دینا یا تبلیغ کرنا یہ کافی نہیں ہے. تمہارا نمونہ اسلامی نمونہ ہو، تمہاری زندگی اسلامی زندگی ہو، تمہارے گھر اسلام کی روشنی میں چمکتے ہوئے نظر آئیں، تمہارا اخلاق و کردار اسلام کا منہ بولتا ہوا نمونہ ہو، تمہارے اخلاق سے اسلام کی خوشبو آئے، تمہاری خواتین اسلامی اخلاق اور اسلامی حیا کا نمونہ ہوں، تمہارے بچے اسلامی کردار اور انسانیت کا اچھا نمونہ ہوں، تمہاری تفریحات بھی، جی تفریح کی بھی انسان کو ضرورت پڑتی ہے، کچھ کھیل کود کی بھی ضرورت پڑتی ہے. کھیل کود میں بھی آدمی ان تفریحات کو ترجیح دے گا جو بہتر ہیں، جو انسان کو برائی کی طرف لے کے نہیں جاتی ہیں، جو انسان کے بدن کو، اس کی صحت کو مضبوط بنانے میں اس کی مددگار ہوتی ہیں. تو ان تمام معاملات میں امت مسلمہ کے افراد کو کوشش و جدوجہد کرنی چاہیے. آپ کی بھی ذمہ داری، ہماری بھی ذمہ داری. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کی ذمہ داری ہے، ایک دوسرے کے سپورٹر اور دوست ہیں، سرپرست ہیں. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، یہ برائیوں سے روکتے ہیں.
یہاں بھی کہا گیا تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو اور تم برائی سے روکو، وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا بہترین نمونہ آپ اپنے قول اور عمل سے لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ پھر دیکھیے درخت اگر اچھا ہوتا ہے تو اچھے پھل دیتا ہے، اور اچھے پھلوں کے ذریعے سے آپ پہچانتے ہیں کہ اچھا درخت، اس کا بیج بھی اچھا تھا، اس کا درخت بھی اچھا ہے، ٹھیک سے پروان بھی چڑھا ہے اور اچھے پھل بھی دے رہا ہے۔ اگر ہمارا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، اگر ہم لوگوں کے ہمدرد نہیں ہیں، اگر ہم توحید کے متوالے نہیں ہیں، اگر ہم سیرت رسول کے پیرو نہیں ہیں، اگر ہمارے ہاں بھی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، ہماری خواتین میں بھی شرم و حیا کا اثر کم ہے، ہمارے بچوں میں بھی بڑوں کے احترام کا جذبہ کم ہے، اور ہم بھی وہی سب کر رہے ہیں جو دنیا کے لوگ کر رہے ہیں، ہمارے پاس بھی برے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، ڈکٹیٹر پیدا ہو رہے ہیں، ظالم پیدا ہو رہے ہیں، ایکٹر اور ایکٹریسیں پیدا ہو رہی ہیں، ناچنا گانا اس کو ہم نے بھی اپنا شعار بنا رکھا ہے، تو پھر ہم اسلام کی صحیح گواہی دینے کے کام میں ہم ناکام۔ ہمیں اور آپ کو اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم شہداء علی الناس ہیں، لوگوں پر گواہی دینا قولی عملی ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر اس کو ہم نے ادا کیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پہ برسیں گی، اور اگر ہم نے نہیں ادا کیا تو وہی ہوگا جو دنیا میں آج کل ہو رہا ہے، ہمیں سزا دی جائے گی اور ہم مختلف طرح کی سزاؤں کے ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم ایک امت متحدہ نہیں بلکہ امت منتشرہ بن گئے ہیں، اور ہماری عزت جو ہونی چاہیے دنیا میں وہ نہیں ہے۔ اتنی بڑی تعداد میں دنیا کی آبادی کا 1/4 ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ وسائل حیات رکھنے کے باوجود ہم عزت و وقار سے محروم ہیں۔ تو عزت و وقار حاصل کرنے کے لیے، کھوئی ہوئی عظمت کو دوبارہ پانے کے لیے، اللہ کی مدد کے مستحق بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کام کو کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان لانے والے لوگو، اگر تم اللہ کی یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ دنیا میں کامیابی اور اللہ تعالیٰ کہ ہاں آخرت میں کامیابی کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم اخلاص کے ساتھ قولی اور عملی شہادت دینے کے اس کام کو انفرادی طور پر بھی اجتماعی طور پر بھی کریں۔ آئیے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہم جو پیس ٹی وی کے ان مختلف پروگراموں سے استفادہ کرتے رہتے ہیں اور ان اچھی باتوں کو سنتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی حق کی شہادت دینے کے کام کو انجام دیں گے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔